دنیا میں جتنی بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں، چاہے وہ زمین کے میدان میں لڑی جائیں یا کسی بھی اور حوالے سے، اس میں سب سے پہلے یہ کیا جاتا ہے کہ دشمن کو کمزور کیا جائے۔ دشمن کمزور کیسے کیا جاتا ہے؟ کہ اسے تقسیم کر دیا جائے، اس کی توجہ بانٹ دی جائے، اس کے خیالات بانٹ دیے جائیں، اس کی محبتیں بانٹ دی جائیں، اس کے اندر کا اتحاد اور قوت اس کو ختم کر دیا جائے۔ دشمن بھی ہمارے ساتھ یہی کر رہا ہے کہ ہمارے اندر اپنے بھائیوں کے حوالے سے جو محبتیں اور الفتیں اور قربتیں ہونی چاہیے، ان کو ختم کرنے کی دشمن دن رات کوشش کر رہا ہے، اور اس پر جتنی بار بات کی جائے اتنا کم ہے، اس لیے کہ جب تک مرض ختم نہیں ہو جاتا، مرض کا ذکر تو ہوتا رہے گا۔ ابھی تک ہم سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان کے چکر میں، ابھی تک بریلوی، دیوبندی اور وہابی اور اہل حدیث اور غیر اہل حدیث کے چکر میں، ابھی تک ہم صوبوں اور نسلوں اور قوموں اور زبانوں اور علاقوں اور برادریوں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرض ابھی تک موجود ہے، اور دشمن بڑی کامیابی کے ساتھ یہ چالیں چل رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تو جہاد کا آغاز ہمیں اپنے اندر سے کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا آغاز اسی طریقے سے کیا تھا۔ مکہ کے رہنے والے افراد کو جہاد عطا کر دیا تھا اسی لمحے کہ جب انہیں بتایا گیا تھا کہ تم عرب ہو، لیکن عرب و عجم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم قریشی ہو لیکن قریش اور غیر قریش میں کوئی فرق نہیں ہے، تم ہاشمی ہو لیکن ہاشمی اور غیر ہاشمی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر اس کو مزید قوت کے ساتھ اس وقت ختم کیا کہ جب مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں پہنچے تو وہاں انصار اور مہاجرین کو یکجا کر دیا اور کہا کہ تم ایک ہو، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم آپس میں دشمن نہیں ہو۔ اس لیے جہاد کا آغاز تو یہاں سے کیا جائے گا۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جہاد کو سمجھنے کے لیے ایک تمثیل کو اپنے ذہن میں رکھ لیں تو پھر بھی بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ تمثیل کسان کی ہے کہ جو اپنی زمین کو ہموار کرتا ہے کسی بہترین فصل کو لگانے کے لیے۔ ایک کسان اپنی زمین کو ہموار اس لیے کرتا ہے کہ اس کا ارادہ ہے کہ وہ ایک بہترین باغ، بہترین فصل وہاں پہ اگانا چاہتا ہے۔ ہموار کس طرح کرتا ہے؟ اس زمین میں سے ہر قسم کے کانٹے، ہر قسم کی جھاڑیاں، ہر قسم کے جو خاشاک ہیں ان کو، خس و خاشاک ان کو نکالتا ہے، اور زمین کو ہر قسم کی خرابیوں سے دور کر کے پھر اسے ہموار کر کے پھر اسے فصل کے لیے تیار کرتا ہے۔ جب فصل تیار کر لیتا ہے تو پھر اس میں بیج ڈالتا ہے، بہترین فصل جو اس کے ذہن میں موجود ہے اس کا بیج ڈالتا ہے، پھر اس فصل کی حفاظت کرتا ہے، اسے آبیاری کا کام مکمل کرتا ہے اس کے حوالے سے۔ جب وہ فصل تیار ہو جاتی ہے پھر وہ اس بات کا اہتمام کرتا ہے کہ کوئی بھی بیرونی دشمن میری فصل کو خراب کرنے کے لیے آگے نہ بڑھے۔ کسی قسم کی سنڈی، کسی قسم کی جڑی بوٹیاں، کسی قسم کا کوئی بھی وائرس جو اس فصل کو خراب کرنے کے لیے، کوئی جانور، کوئی درندہ، کوئی سنڈی اس فصل کو خراب کرنے کے لیے آگے بڑھے گی تو پھر وہ باقاعدہ اس کے لیے اہتمام کرتا ہے، زہریلی دواؤں کے ساتھ علاج کرتا ہے اور اسپرے کے ساتھ اس کا علاج کرتا ہے اور بے شمار طریقے اس کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جہاد کے یہ دونوں ہی بنیادی فیز ہیں، یہی دونوں بنیادی طریقے ہیں۔ سب سے پہلے اس زمین کو ہموار کرنا جہاد کا یہ پہلا فیز ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے ساتھیوں کی اسی حوالے سے تیار کیا۔ ان کے دلوں کی زمین کو، ان کے دلوں کی کھیتی کو بالکل صاف اور بہترین بنا کے اور اس میں ایمان کی فصل لگا دی۔ پھر ایمان کی فصل کو مضبوط کرنے کے لیے عبادات کا طریقہ بتا دیا، اخلاقیات کا طریقہ بتا دیا، محبت کا طریقہ بتا دیا، میل جول کا طریقہ بتا دیا، امانت داری کا طریقہ بتا دیا۔ ان سارے طریقوں کے ذریعے سے ان کے ایمان کی فصل لہلہانے لگی، اور یہی فصل تیار ہو کر مدینہ منورہ میں وہ پہنچتے ہیں، اور ابھی تک بیرونی دشمن کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ اور جب بیرونی دشمن وہاں پر حملہ آور ہونا شروع ہوتے ہیں تو پھر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے بھی لوگوں کو تیار کر لیتے ہیں جس میں تلوار آتی ہے، نیزے بھالے آتے ہیں، جس میں باقاعدہ گردنیں کاٹی جاتی ہیں اور جسم کے ساتھ لڑتے ہیں، بدن کے ساتھ لڑتے ہیں اور خون کے ساتھ الجھتے ہیں۔ وہاں پر جا کر دوسرا فیز شروع ہوتا ہے۔ جب تک پہلا فیز صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا جائے گا
اگلے فیز میں اچانک قدم جب بھی رکھا جائے گا تو ہمیشہ نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی جو بات کہی کہ میرے اللہ نے مجھے جہاد کا حکم دیا ہے، تو اس جہاد میں یہ دونوں باتیں انتہائی لازمی ہیں۔ میں اب آپ کو اس جہاد کے تناظر میں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ پاکستان میں جہاد کے حوالے سے کچھ گروہ نمودار ہوئے، وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کس انداز میں کر رہے ہیں سب لوگ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ زیادتی ہے، یہ بغاوت ہے اور بغاوت کو کچل دینا چاہیے، اس لیے انہوں نے ان کے مقابلے میں اپنے ایک سرکاری انداز میں اور قانونی انداز میں اور باقاعدہ حکومتوں کی آشیرواد لے کر، ان کی اجازت لے کر باقاعدہ ان کے خلاف ایک جہاد شروع کر دیا۔ اب دونوں طرف سے جہاد ہو رہا ہے، لیکن میں آپ سے جو واقعی زمینی حقائق ہیں ان کی روشنی میں، جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ان کی روشنی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی دونوں طرف سے جہاد ہو رہا ہے؟ اور آپ بغیر کسی فرقے اور گروہ یا جماعت یا دائیں اور بائیں سے تعلق رکھے ہوئے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی دونوں طرف سے جہاد ہو رہا ہے؟ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ جہاد کی بنیادی کچھ شرطیں ہیں، جب تک ان کو پورا نہ کیا جائے جہاد پورا ہوتا نہیں ہے۔ محض کسی کی جان کو ختم کر دینا کوئی جہاد نہیں ہے کہ میرے مقابل میں فلاں کھڑا ہو گیا اس کو ختم کر دیا جائے، یہ جہاد ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے لیے زمین کو تیار کیا تھا۔ اس زمین کی تیاری میں بنیادی بات کیا تھی کہ تم سب انسان ہو اور تم سب آپس میں مسلمان بھائی ہو۔ سب سے پہلی بات تو اسی کو رکھا گیا تھا، اس میں کسی فرقے، گروہ اور نسل کو بنیاد بنایا نہیں گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا تھا کہ انسان کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کرنا، حتیٰ کہ قتل کرتے وقت بھی جہاد میں جب باقاعدہ کسی دشمن کو زیر کرنا ہو تب بھی تمہیں ان اخلاقیات کو اپنے آپ سے الگ نہیں کرنا، اس کی پاسداری کرنا ہے، اس کا لحاظ کرنا ہے، تب کہیں جا کر وہ جہاد بنے گا۔ ہم یہ کہنے کو تو صدیوں سے یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جناب علی المرتضیٰ جو قوت اور شجاعت کے حوالے سے ایک مثال دی جاتی ہے اسلامی دنیا میں، اپنے دشمن کو زیر کرتے ہیں اور دشمن محض ان کے چہرے پر تھوک دیتا ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں، اپنی تلوار ہٹا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ سب لوگ جانتے ہیں کیوں چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہم سب یہ کہانی اور یہ قصہ جو حقیقت میں تھا اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور کیسا مجاہد تیار کیا کہ جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور فتنے کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، ہتھیار اٹھاتا ہے۔ اس کے ذہن میں کسی کے خلاف انتقام نہیں ہوتا، محض تھوک چہرے پر پڑ جانے کی بنیاد پر اپنے گرائے ہوئے دشمن کو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم یہ بیان کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیں تو دونوں طرف سے کیا ہو رہا ہے۔ دونوں طرف سے ویڈیو کیسٹس مل جاتی ہیں، سی ڈیز مل جاتی ہیں، اخبارات کے تراشے مل جاتے ہیں، تصویروں کے البم مل جاتے ہیں کہ کس کس طریقے سے ایک شخص دوسرے شخص کو مار رہا ہے، اور دونوں طرف اپنے آپ کو مجاہد کلیم کیا جا رہا ہے، جہاد کلیم کیا جا رہا ہے، اور دونوں اپنے مرنے والوں کو شہید کلیم کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے دشمن کو ختم کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کو کوئی شخص سن لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی گردن کاٹ کے، اور اس کے بلکہ گردن کاٹنے سے پہلے زندہ حالت میں ڈرل مشین سے سوراخ کر رہا ہے، اس کی کھال کھینچ رہا ہے اور ڈنڈوں سے مار مار کر اس کی تمام ہڈیاں توڑ رہا ہے، اور پھر مرنے کے بعد بھی اس کی کھال اتار کر اور میخیں گاڑی جا رہی ہیں۔ یہ ساری تصویریں موجود ہیں البم کی شکل میں، تصویروں کی شکل میں۔ زندہ انسانوں کو لوگوں کے سامنے ذبح کر دیا جاتا ہے، اور یہ ذبح کرنے کا عمل دونوں طرف سے جاری ہے، اور یہ دونوں تصویریں دونوں طرف سے جاری ہیں۔